کیا واقعی رجب طیب اردگان کا خلافت عثمانیہ قائم کرنے کا پلان ہے؟ خلافت عثمانیہ کیسے شروع ہوئی اور اس کے زوال کے اسباب کیا تھے؟ کن حسیناؤں کی وجہ سے خلافت کمزور ہوئی؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ ان تمام تر سوالات کے تفصیلی جوابات دیکھیں گے اس سیریز میں۔ خلافت عثمانیہ، خلافت راشدہ، خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی خلافت تھی۔ اس میں تقریباً 642 سال 1282 تا 1924 تک 37 حکمران مسند آرائے خلافت ہوئے۔ پہلے 8 حکمران سلطان تھے، خلیفۃ المسلمین نہ تھے۔ انہیں اسلامی سلطنت کی سربراہی کا اعزاز تو حاصل تھا، لیکن خلافت کا روحانی منصب حاصل نہ تھا۔ 9ویں حکمران سلطان سلیم اول سے لے کر 36ویں حکمران سلطان وحید الدین محمد سادس تک 30 حکمران سلطان بھی تھے اور خلیفہ بھی۔ خلافت عباسیہ کے آخری حکمران نے سلطان سلیم کو منصب اعزاز و خلافت کی سپردگی کے ساتھ وہ تبرکات نبویہ بھی بطور سند و یادگار دے دیے تھے جو کہ خلفائے بنو عباس کے پاس نسل در نسل محفوظ چلے آ رہے تھے۔ 1 نومبر 1922 کو چونکہ مصطفیٰ کمال پاشا نے مغربی طاقتوں اور برادری کی ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کر کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کی اٹلی کی طرف ملک بدری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ اس لیے اس نامبارک دن سلطنت ختم ہو گئی، البتہ خلافت اب بھی باقی تھی۔ سلطان وحید الدین ششم کی جلاوطنی کے بعد ان کے پہلے قریبی رشتہ دار عبد المجید آفندی کو آخری عثمانی خلیفہ بنایا گیا، مگر 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغربی پروری کا ثبوت دیتے ہوئے اتاتورک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ اس طرح آخری خلیفہ جو سلطان نہ تھے، خلیفہ عبد المجید دوم کی اپنے محل سے رخصتی اور پہلے سوئٹزرلینڈ پھر فرانس جلاوطنی کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کے بعد خلافت عثمانیہ کے سقوط کا المناک سانحہ بھی پیش آ گیا۔ محقق مورخین اور محقق معاصرین کے مطابق ان 37 حکمرانوں میں سے آخری 3 محض برائے نام حکمران تھے۔ اصل طاقت ان خفیہ قوتوں کے ہاتھ میں تھی جو سلطنت اور خلافت کے خاتمے کے در پہ تھے، جنہوں نے جمہوریت کے سحر میں دنیا کو گرفتار کرنا تھا۔ وہ اچھے وقت کے انتظار میں ان کو برائے نام سامنے رکھ کر باغیں اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے تاکہ ان پر کسی قسم کا الزام نہ آئے اور زوال کی تمام تر وجوہات خود عثمانی حکمرانوں کی طرف منسوب ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے اسباب اور اتاتورک جیسے دین دشمنوں کے برسر اقتدار آنے کے عوامل پر مختلف حضرات نے اپنے انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ ہم کہانی کو ذرا پیچھے جا کر 30ویں عثمانی حکمران سلطان محمود دوم سے شروع کریں گے، کیونکہ زوال کا ظہور اگرچہ آخری 3 حکمرانوں سے ہوا تھا، مگر اس کی بنیاد اسی حکمران کے والد سلطان مصطفیٰ چہارم کے حرم میں ایک دوشیزہ کے آنے سے ہوا تھا۔ اس داستان کے دوران وہ اسباب خود بخود سامنے آتے جائیں گے جو اس المناک سانحے کا اسباب کی دنیا میں ظاہری سبب ہے اور امت کو صاحبان خلافت سے محروم کر گئے۔ آخر میں ان اسباب کی واضح تعین اور ان کے خوفناک نتائج کی صاف نشاندہی بھی کریں گے۔ مقصد اس داستان اور اس کے نتائج کا یہ ہے کہ اس طرح کے اسباب پاکستان سمیت کئی اسلامی ممالک میں کھلے ڈلے پائے جاتے ہیں۔ کہانی بحر ظلمات کے پار واقع گمنام جزیرے سے شروع ہوتی ہے۔ بحر ظلمات کے پار بر طلسمات کی تلاش میں سرگردہ یورپین کے درمیان ان 9 دریافت جزائر پر قبضے کے لیے رساکشی جاری تھی۔ 1635 میں اس جزیرے کو فرانسیسی حکومت نے آباد کیا، لیکن برطانوی بھی حسب روایت وہاں پہنچ گئے۔ پھر کئی برسوں تک فرانس اور برطانیہ کے درمیان آویزش کے بعد اسے فرانس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ مارٹینیک کہلاتا ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں یہ جزیرہ کولمبس کے ساتھ آنے والی برادری کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہاں وہ کیا کر رہے تھے،
ایسی دوشیزاؤں کی تربیت کر رہے تھے جن سے حسب منشا کام لے سکیں۔ مارٹینیک میں 2 لڑکیاں پیدا ہوئی جن کی فتنہ خیز کارروائیوں نے دنیا بدل کر رکھ دی۔ بنی نوع انسان کے لیے ایک امتحان بن گئی۔ ان 2 کو الگ الگ اہداف کی طرف بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ایک کا ہدف مشکل تھا، دوسری کا آسان۔ ان میں سے ایک جوزفین تھی، یہ 1763 میں پیدا ہوئی، شاہ فرانس نیپولین بوناپارٹ کی بیوی بنی۔ جوزفین کا ہدف زیادہ دشوار نہیں تھا، اسے صرف فرانس پہنچنا تھا۔ پھر نیپولین تک رسائی مغربی اقدار کی وجہ سے آسان تھی، البتہ اس کی کزن میری مارتھا کا کام ذرا مشکل تھا۔ اسے ترک سلطان کے حرم میں پہنچنا اور مشکوک ہوئے بغیر رہنا تھا۔ یہ کام کافی مشکل تھا، نہ حرم تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا اور نہ اندر پہنچنے کے بعد مطلوبہ ہدف تک رسائی آسان تھی۔ حرم کے ارد گرد 4-5 میل تک حفاظتی اقدامات کیے جاتے تھے اور یہاں متعین تندخو پہرادار، جنہیں بوستانی اسپیشل گارڈ کہا جاتا تھا، سخت قسم کا پہرا دیتے تھے۔ اس طرح غیر لوگوں کے حرم تک براہ راست رابطے کے امکانات ختم ہو جاتے تھے۔ ایک صورت ایسی تھی جو محفوظ بھی تھی اور یقینی بھی۔ یہ صورت کیا تھی؟ جو لوگ حرم کے اندر نقب لگانا چاہتے تھے، ان کا بھیجا ہوا ایک جاسوس لکھتا ہے، یونانی اور فرانسیسی خواتین بعض اوقات حرم میں بیگمات سے ملنے جاتی ہیں۔ ان کے شوہر سوداگروں اور ترجمانوں کے روپ میں کلیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ خواتین یورپ کے نوادرات دکھانے اور فروخت کرنے کے بہانے حرم میں داخل ہوتی ہیں۔ حرم کے بارے میں درست معلومات ایسے مواقع پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کچھ اسی طرح میں بھی یہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ 1784 کے قریب ایک خوبصورت 14 سالہ دوشیزہ استنبول لائی گئی۔ مختلف نسلوں کے میلاب نے اسے طلسماتی حسن اور کرشماتی ذہانت کا پیکر بنا دیا تھا۔ اس کے خیرہ کن حسن نے کسی کو بولی دینے کی جرت نہ کرنے دی۔ فروخت کنندہ ہر کسی کو بتاتا یہ لڑکی سرزمین امریکہ میں آباد ہونے والے ابتدائی فرانسیسی یا ہسپانوی مہم جوؤں کی اولاد میں سے ہے۔ اسے قزاقوں نے اغوا کر لیا تھا، بعد ازاں ان سے بازیاب کرایا گیا۔ اس نے کبھی نہ بتایا کہ اسے قزاقوں سے کس نے بازیاب کرایا۔ یہ لڑکی سلطان عبدالحمید اول 1774 تا 1789 تک کے دور میں بازار میں لائی گئی۔ آخرکار اس کے غیر معمولی فتنہ خیز حسن کی شہرت شاہی محل تک پہنچ گئی۔ فروخت کنندہ نے کسی اور کی بولی کو کامیاب ہونے دینا تھا، نہ سلطان کے حرم کے علاوہ کسی اور تک اسے جانے دینا تھا۔ اس 14 سالہ لڑکی کو حرم میں نقش دل کا نام دیا گیا۔ یہ نام پوری سلطنت عثمانیہ میں مشہور ہوا۔ نقش دل حرم میں داخل ہو گئی تو بڑا کھیل شروع کر دیا گیا، لیکن بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حرم کے اندر سے جوابی معلومات حاصل کیسے کی جائیں۔ نقش دل کیا کر رہی ہے، اس نے مزید کیا کرنا ہے، یہ جانیے گا آئندہ پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد منصور ممتاز اور زوم میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔